بالآخر زیلنسکی مان گیا، معدنیات کی ڈیل ٹرمپ سے کر ڈالی۔ آخر یہ ڈیل ہے کیا؟ روس یوکرین تنازع ہے کیا؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کے مختلف عوامل کیا ہیں؟ نارتھ کوریا کا کیا کردار ہے؟ مغرب کا کیا کردار ہے؟ نیٹو کا کیا کردار ہے؟ اس جنگ کے عوامل کیا ہے؟ کریمیا اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ معدنیات اتنی امپورٹنٹ کیوں ہیں؟ اس جنگ کا اصل فاتح کون ہوگا؟ کیا یہ جنگ ختم ہو جائے گی یا جاری رہے گی؟ آئیے جانتے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو عالمی سیاست، معیشت اور سلامتی کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ میں جس دن صدر بنا اسی دن یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں روس اور یوکرین کے تنازع کی۔ اس تنازع کی تاریخی جڑوں سے لے کر حالیہ پیش رفت، شمالی کوریا کی شمولیت، نایاب معدنیات کے معاہدے، معاشی اثرات اور مستقبل کے امکانات تک ہم ہر پہلو پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ تو حضور آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ذرا روس اور یوکرین کے درمیان جو تاریخی تعلقات ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ روس اور یوکرین کے تعلقات کی جو جڑیں ہیں یہ کیوان روس یعنی کہ 9ویں سے 13ویں صدی سے ملتی ہیں، جو مشرقی یورپ کا ایک طاقتور سیاسی، ثقافتی اور مذہبی مرکز تھا۔ کیف جو آج یوکرین کا دارالحکومت ہے، اس اتحاد کا قلب تھا۔ اس دور میں دونوں قوموں نے مشترکہ مذہبی اور ثقافتی ورثہ، جسے آرتھوڈاکس عیسائیت کہا جاتا ہے، اس کو اپنایا۔ تاہم 13ویں صدی میں منگول حملوں نے کیوان روس کو تباہ کر دیا اور یوکرین کے علاقے مختلف علاقوں کے زیر اثر آ گئے، جن میں گولڈن ہارڈ، لیتھوینیا، پولینڈ، مشترکہ دولت اور بالآخر روسی سلطنت شامل ہے۔ 16ویں صدی میں یوکرین کے کوساک جنگجوؤں نے خود مختاری کے لیے جدوجہد کی، لیکن 1654 کے پیرسلاو معاہدے کے تحت یوکرین کا مشرقی حصہ روسی سلطنت کے زیر اثر آ گیا۔ 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں روس نے یوکرین کے بیشتر حصوں کو اپنی سلطنت میں ضم کر لیا اور یوکرینی زبان، ثقافت اور شناخت کو دبانے کی کوشش کی۔ یوکرین کو لٹل رشیا کہا جانے لگا، جو اسے روس کا ایک ثقافتی طور پر اسے کم تر حصہ ظاہر کرتا تھا۔ سوویت یونین کے قیام سن 1922 میں جب اس کا قیام ہوا تو اس کے بعد یوکرین ایک اہم سوویت جمہوریہ بنا، تاہم اسے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہولوڈومور 1932-33 ایک مصنوعی قحط جسے جوزف اسٹالن کی پالیسیوں سے جوڑا جاتا ہے نے 30 سے 70 لاکھ یوکرینیوں کی جانیں لیں۔ اس واقعے نے یوکرین قوم پرستی کو تقویت دی اور روس کے خلاف دشمنی کو گہرا کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران یوکرین نازی جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان میدان جنگ بنا رہا، جس میں لاکھوں یوکرینی ہلاک ہوئے۔ جنگ کے بعد سوویت رہنما نکتا خروشچیو نے 1954 میں کریمیا کو روس سے یوکرین کے حوالے کر دیا، جو بعد میں تنازع کا ایک اہم نقطہ بن گیا۔ 1991 میں سوویت یونین اس کے بٹوارے کے بعد، اس کے ختم ہونے کے بعد یوکرین ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرا۔ اس وقت یوکرین کے پاس سوویت جوہری ہتھیاروں کا ایک بڑا ذخیرہ تھا، جو اسے دنیا کی تیسری سب سے بڑی جوہری طاقت بناتا تھا۔ 1994 میں بڈاپیسٹ میمورنڈم کے تحت یوکرین نے اپنے 1900 سے زائد جوہری ہتھیار روس کو منتقل کر دیے اور نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT میں شمولیت اختیار کر لی۔ بدلے میں روس، امریکہ اور برطانیہ نے یوکرین کی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کی ضمانت دی۔ یہ فیصلہ یوکرین کے لیے ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی ثابت ہوا۔ 2014 میں روس نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کریمیا پر قبضہ کر لیا اور مشرقی یوکرین کے ڈونباس علاقے میں پرو روسی علیحدگی پسندوں کی حمایت کی، اور اس وقت یوکرین کو یہ احساس ہوا کہ جوہری ہتھیاروں کو ترک کرنا اسی کی وجہ سے اسے روس کے مقابلے میں بہت کمزور اس نے کر دیا ہے، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی بڑا دفاعی ہتھیار نہیں، کوئی دفاعی ڈھال نہیں ہے۔
اگر موجودہ کشیدگی کی بات کی جائے تو روس اور یوکرین کے درمیان تنازع 2014 میں شدت اختیار کر گیا جب پرو روسی صدر وکٹور یانوکووچ کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ یوکرینی عوام یورپی یونین کے ساتھ قریبی تعلقات اور مغربی طرز کی حکومت چاہتے تھے، اسی طرح کی جمہوریت چاہتے تھے، جبکہ یانوکووچ روس کے دباؤ میں یوکرین کو یوریشین اکنامک یونین کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس انقلاب کے بعد روس نے کریمیا پر قبضہ کر لیا اور ڈونباس میں علیحدگی پسندوں کی حمایت کی، جس سے ایک طویل تنازع شروع ہو گیا۔ اس کے بعد 24 فروری 2022 کو روس نے یوکرین پر مکمل فوجی حملہ کر دیا۔ ولادیمیر پوٹین نے اسے خصوصی فوجی آپریشن قرار دیا، جس کا مقصد یوکرین کو غیر فوجی بنانا اور نازیوں سے پاک کرنا تھا۔ حقیقت میں پوٹین یوکرین کے مغرب کی طرف بڑھے، خاص طور پر نیٹو اور یورپی یونین کے ساتھ وہ اس کے گہرے تعلقات کو روکنا چاہتے تھے۔ نیٹو کی ممکنہ توسیع کو روس نے اپنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا، جبکہ یوکرین کا خیال تھا کہ نیٹو کی رکنیت ہی اسے روس کے جارحانہ عزائم سے بچا سکتی ہے۔ نیٹو نے یوکرین کو فوجی تربیت، ہتھیار اور انٹیلیجنس سپورٹ فراہم کی، لیکن اس نے یوکرین کو مکمل رکنیت دینے سے گریز کیا تاکہ روس کے ساتھ براہ راست تصادم سے بچا جا سکے۔ اس دوران یوکرین نے مغربی امداد کے ذریعے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کیا، لیکن روس کی فوجی طاقت کے سامنے اسے شدید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل کہا یہ جاتا ہے کہ جب ایسٹ اور ویسٹ جرمنی دونوں آپس میں ان کا الحاق ہوا تو گورباچیو جو اس وقت USSR کے صدر تھے، انہوں نے یہ مغرب سے ایک ان ریٹن ان سے ایک ٹریٹی کی تھی، ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ آپ نیٹو کو جہاں پر بھی وہ ہے اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائیں گے۔ لیکن بعد میں مغرب میں اور امریکہ نے اس کی پاسداری نہیں کی اور بڑھتے نیٹو کو روس کے قریب تر لیتے گئے۔ اور اب اگر نیٹو اور یورپی یونین، یوکرین بھی اس میں شامل ہو جاتا تو نیٹو کی اور روس کی سرحدیں ایک دوسرے سے بالکل لگ جاتی ہیں اور وہ بالکل کوئی بیچ میں بفر زون نہ رہتا۔ جس طرح یوکرین کو یورپی یونین نے اور نیٹو نے امداد فراہم کی، وہیں بھی روس بھی تنہا نہیں تھا۔ 2022 سے شمالی کوریا نے روس کی یوکرین کے خلاف جنگ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ شمالی کوریا نے روس کو بڑی مقدار میں ہتھیار فراہم کیے، جس میں 30 لاکھ سے زائد آرٹلری شیلز تھے، بیلسٹک میزائلز تھے اور اس کے علاوہ دیگر گولہ بارود شامل تھا۔ شمالی کوریا روس کے لیے گولہ بارود کا سب سے بڑا سپلائر بن گیا، جو روس کی جنگی ضروریات کا 50 سے 70% پورا کر رہا تھا۔ شمالی کوریا کی سالانہ پیداواری صلاحیت 20 لاکھ آرٹلری شیلز تک ہے، جو اسے روس کے لیے ایک اہم شراکت دار بناتی ہے۔ 2024 کے آخر میں شمالی کوریا نے اپنی فوجی شمولیت کو بھی بڑھایا اور 10,000 سے 14,000 فوجی روس بھیجے، جن میں سے زیادہ تر کورسکس علاقے میں تعینات کیے گئے، جہاں یوکرین نے اگست 2024 میں حملہ کیا تھا۔ ان فوجیوں میں خصوصی آپریشن فورسز کے 1500 سے 3000 اہلکار بھی شامل تھے، جو شمالی کوریا کی ایلیٹ یونٹس میں سے ہیں۔ تاہم شمالی کوریا کے فوجیوں کو جدید جنگی تجربے کی کمی اور ناقص تربیت کی وجہ سے شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ جنوری 2025 تک تقریباً 4000 شمالی کوریائی فوجی ہلاک یا زخمی ہو چکے تھے اور 2 فوجیوں کو یوکرین نے کورسک میں قیدی بھی بنا لیا تھا۔ شمالی کوریا کی شمولیت کے فوائد اور مقاصد واضح ہیں۔ شمالی کوریا کو اس تعاون سے $20 بلین سے زائد کی آمدنی ہوئی، جو اس کی معیشت کے لیے اہم ہے، اور اس کے علاوہ شمالی کوریا کے فوجیوں کو جدید جنگی حالات میں تجربہ حاصل ہو رہا ہے، جو مستقبل میں جنوبی کوریا کے خلاف وہ ممکنہ طور پر کسی بھی تنازع کے اس کی صورت میں ان کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ شمالی کوریا نے روس سے فوجی ٹیکنالوجی جیسے کہ میزائل اور خلائی ٹیکنالوجی کے تبادلے کی درخواست بھی کی ہے۔ اس کے اثرات روس کے لیے شمالی کوریا کی امداد نے اس کی جنگی صلاحیت کو بڑھایا ہے، خاص طور پر کورسک میں یوکرینی پیش قدمی کو روکا، اور یوکرین کے لیے یہ ایک نیا چیلنج ہے کیونکہ شمالی کوریا کے فوجی اور ہتھیار روس کی طاقت کو بڑھا رہے ہیں۔ عالمی سطح پر اسے شمالی کوریا اور روس کے درمیان فوجی اتحاد مضبوط ہے، جو ایشیا اور یورپ میں سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔
جنوبی کوریا اور امریکہ نے اسے عالمی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے اور نیٹو نے اس جنگ میں اہم اضافہ اسے قرار دیا ہے۔ شمالی کوریا کے لیے یہ جنگ اس کی فوجی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور عالمی تنہائی کو کم کرنے کا موقع ہے، لیکن فوجی تنصیبات اور ممکنہ اندرونی عدم استحکام اس کے لیے خطرہ ہے۔ یورپ میں روس کے متعدد اثاثے ہیں جو کہ اس جنگ کی وجہ سے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ آئیے اس پہلو پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں، جس سے کہ روس کی معیشت پر یورپ اور نیٹو کا یہ خیال تھا کہ بہت ہی ابتر اثر ہوگا۔ روس کے 2022 کے حملے کے بعد G7 ممالک اور یورپی یونین اور دیگر ممالک جیسے کہ آسٹریلیا نے روس کے مرکزی بینک کے ذخائر کے تقریباً $340 بلین منجمد کر دیے، جن میں سے 2/3 تقریباً $229 بلین یورپ میں ہیں۔ اس کے علاوہ 1500 سے زائد نامزد افراد اور ادارے، ان کے بھی تقریباً $20 بلین کے اثاثے منجمد کر دیے گئے۔ یورپی یونین نے 2024 میں ان منجمد اثاثوں سے حاصل ہونے والے منافع تقریباً $3.25 بلین سالانہ کو یوکرین کی فوجی اور تعمیر نو کی امداد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم یورپ نے ان اثاثوں کے اصل سرمایہ کو ضبط کرنے سے گریز کیا ہے، کیونکہ اس سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور یورو کی بطور ریزرو کرنسی کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ روس نے اسے چوری قرار دیا ہے اور جوابی کارروائی کی دھمکی بھی دی ہے۔ اب آئیے ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ روس کی معیشت، جب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اثاثے منجمد کیے گئے، ان پر پابندیاں لگائی گئیں، تیل نہیں لیا گیا، لیکن اس کے باوجود روس کی اکانومی جو ہے وہ حیرت انگیز طور پر اس میں ایک آپ کو مثبت پہلو دکھائی دیتا ہے کہ وہ بڑھی ہے۔ مغربی پابندیوں کے باوجود روس کی معیشت 2023 اور 24 میں حیران کن اس نے لچک دکھائی۔ 2022 میں روس کے GDP میں 2.3% کمی ہوئی، لیکن 2023 میں یہ 3.6% اور 2024 میں 3.8% بڑھ گئی، جو بہت سے ترقی یافتہ ممالک سے زیادہ ہے۔ اس ترقی کے پیچھے کئی عوامل ہیں۔ پہلا، فوجی اخراجات میں اضافہ۔ روس نے 2023 میں اپنے دفاعی بجٹ کو دگنا کر کے $100 بلین سے زیادہ کر دیا، جو کل سرکاری اخراجات کا 1/3 ہے۔ 2024 میں فوجی اخراجات 70% بڑھا کر $11.5 ٹریلین کر دیے، تقریباً 115 بلین تک پہنچ گئے۔ اس سے جنگی صنعتوں جیسے کہ ہتھیاروں کی تیاری اور دھات کی صنعت کو اس میں تیزی آئی۔ تیل کی برآمدات۔ یورپ نے روس سے تیل کی براہ راست درآمدات میں 90% کمی کی، لیکن روس نے اپنے تیل کے خریداروں کو تبدیل کر دیا۔ چین 2023 میں 32.7% درآمدات، بھارت 16.8% اور ترکی 7.86%۔ اس نے سستے داموں روسی تیل کی خریداری بڑھا دی۔ 2023 میں روس کے تیل کی درآمدات کا حجم 7.5 ملین بیرل یومیہ رہا، جو پابندیوں سے پہلے کے تقریباً برابر بنتا ہے۔ داخلی سرمایہ کاری اور اجرتوں میں اضافہ۔ کم بے روزگاری اور افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے روس میں تنخواہوں میں 2024 میں 8.5% اضافہ ہوا۔ اس سے صارفین کی طلب بڑھی، جو معاشی ترقی کا ایک اور محرک بنی۔ پابندیوں کا مقابلہ۔ روس نے پابندیوں سے بچنے کے لیے نئی سپلائی چینز بنائیں، خاص طور پر چین، ترکی اور قازقستان سے سستے متبادل درآمد کیے۔ اس کے علاوہ روس نے اپنے نیشنل ویلتھ فنڈ سے 2022 سے 2024 تک 10% GDP کے برابر مالیاتی امداد استعمال کی۔ تاہم یہ ترقی پائیدار نہیں ہے۔ افراط زر 2024 میں 9% تک پہنچ گئی اور مرکزی بینک نے شرح سود کو 21% تک بڑھا دیا۔ روبیل کی قدر 2022 کے مقابلے میں 25% گر گئی اور طویل المدتی مسائل جیسے افرادی قوت کی کمی اور ٹیکنالوجی تک محدود رسائی روس کی معیشت کو کمزور کر رہے ہیں۔ روس اور برکس پر بھی آئیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ برکس یعنی کہ برازیل، روس، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ۔ یہ روس اس کے بانی ممالک میں سے ہے، جو 2006 میں قائم ہوا۔ 2024 میں برکس نے مصر، ایتھوپیا، ایران اور متحدہ عرب امارات کو شامل کر کے اپنی توسیع کی۔ روس نے برکس کو ایک پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ڈی ڈالرائزیشن کی حکمت عملی کو فروغ دیا، یعنی کہ عالمی تجارت میں امریکی ڈالر کی اجارہ داری کو کم کیا جا سکے۔ روس نے اپنے تیل کی تجارت کو غیر ڈالر کرنسیوں جیسے کہ روبیل، یوان
اور روپیہ وغیرہ میں منتقل کیا، اور 2023 میں عالمی تیل کی تجارت کا 20% غیر ڈالر کرنسیوں میں ہوا، جو ایک بڑی تبدیلی ہے۔ روس اور چین نے برکس کراس پارٹنرشپ انیشیٹو بھی متعارف کروایا، جو قومی کرنسیوں میں ادائیگی کو فروغ دیتا ہے۔ اس سے روس نے پابندیوں کے اثرات کو کم کر کے اپنی معیشت کو خود مختار اور مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ٹرمپ کا فیکٹر اس سارے کے سارے کھیل میں کیا رہا ہے۔ زیلنسکی کے ساتھ ان کا ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ چلتا ہے، آئیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ امریکی صدر بننے کے بعد تنازع نے ایک نیا موڑ لیا۔ ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ وہ جنگ کو ختم کر دیں گے، پہلے ہی دن یہ ان کا ایجنڈا تھا، لیکن ان کے ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہے۔ فروری 2025 میں وائٹ ہاؤس میں ایک ملاقات کے دوران ٹرمپ نے زیلنسکی پر امریکی امداد کے لیے شکریہ ادا نہ کرنے کے وہ انگریٹفل ہیں، اور کہا کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح سوچ رہے ہیں، اور زیلنسکی نے جواب میں ٹرمپ کو روسی پروپیگنڈا کے زیر اثر قرار دیا۔ اس کے بعد اصل میں یہ بات کھلی کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو امداد اس نے کی ہے یورپ کے تھرو اور ڈائریکٹلی یوکرین کو، وہ اس کا اجر چاہتا ہے، اور اجر یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ریئر ارتھس ہیں، جو معدنیات ہیں یوکرین میں، وہ ایک ڈیل چاہتا تھا یوکرین سے کہ وہ اس میں حصہ حاصل کر سکے۔ اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یوکرین اور امریکہ کی نایاب معدنیات کا معاہدہ طے پا چکا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یوکرین سے نایاب معدنیات جیسے لیتھیم، کوبالٹ، گریفائٹ اور ٹائٹینیم پر کنٹرول مانگا، جو جدید ٹیکنالوجی اور دفاع کے لیے اہم ہیں۔ یہ معدنیات یوکرین کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا کے تقریباً 5% نایاب معدنیات کے ذخائر رکھتا ہے۔ تاہم ان کی کانکنی جنگ کی وجہ سے رکاوٹ کا شکار ہے، اور بہت سے ذخائر تقریباً $350 بلین مالیت کے روس کے زیر قبضہ علاقوں میں ہیں۔ فروری 2025 میں یوکرین اور امریکہ نے ایک فریم ورک معاہدے پر اتفاق کیا تھا، جو 1 مئی 2025 کو حتمی شکل اختیار کر گیا۔ اس معاہدے کے تحت یوکرین امریکہ تعمیر نو سرمایہ کاری فنڈ قائم کیا گیا، جسے دونوں ممالک برابر کی شراکت دار کے طور پر چلائیں گے۔ یوکرین سرکاری وسائل، نایاب معدنیات، تیل اور گیس سے حاصل ہونے والی 50% آمدنی اس فنڈ میں شامل کرے گا، جو یوکرین کی تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبوں میں دوبارہ سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوگی۔ امریکہ فنڈ میں براہ راست سرمایہ کاری، نئی امداد جیسے کہ ایئر ڈیفنس سسٹمز اور امریکی اور یورپی کمپنیوں سے سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی لانے میں مدد کرے گا۔ معاہدہ یوکرین کے لیے کوئی قرض کی ذمہ داری نہیں بناتا، اور یہ معاہدہ موجودہ وسائل کی بجائے نئے معدنیات، ان کے معدنی ذخائر کے لائسنسز پر مرکوز ہے۔ معاہدے کو یوکرین کی پارلیمنٹ سے منظوری درکار ہے۔ ابتدائی طور پر ٹرمپ نے $500 بلین مالیت کے معاہدے معدنیات کے منافع کا مطالبہ کیا تھا، تاکہ امریکی فوجی امداد کی اس کی تلافی کی جا سکے، لیکن زیلنسکی نے اسے مسترد کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ 10 نسلوں کے لیے بھی قرض ہوگا یوکرین کی، اور میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حتمی معاہدہ زیادہ متوازن ہے، اور یوکرین اسے مثبت نتیجہ سمجھتا ہے، کیونکہ یہ امریکی حمایت کو برقرار رکھنے میں مدد دے گا۔ تاہم معاہدے میں سیکیورٹی گارنٹیز شامل نہیں ہیں، جو یوکرین کی اولین ترجیح تھی۔ 10 سال تک یہ فنڈ قائم رہے گا، اور اس کے بعد اس میں سے جو منافع ہے اس میں سے امریکہ کو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ شاید 50% حصہ ان کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس معاہدے کے اپنی جگہ پر چیلنجز بھی ہیں۔ یوکرین کے نایاب معدنیات کے ذخائر کی جدید جغرافیائی نقشہ سازی کی ضرورت ہے، کیونکہ 60 سال پرانا ہے یہ جو نقشہ ہے، ابھی اس کو دوبارہ اس کی آف کورس ایک جیولوجیکل سروے ہوگا۔ اس کے علاوہ جو موجودہ ڈیٹا ہے، وہ اس کو جنگ نے اس کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے، اور کان کنی توانائی کے لحاظ سے انتہائی مہنگی ہے۔ مشرقی یوکرین کے بہت سے معدنی ذخائر روس کے قبضے میں ہیں، اور زمینی بارودی سرنگیں وہاں پر بچھی ہوئی ہیں۔ تقریباً 25% علاقہ اس سے متاثر ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے کان کنی کو خطر، یہ اس کے لیے وہاں پر اس علاقے میں کان کنی بہت خطرناک ہے۔ کان کنی کے منصوبوں کو شروع کرنے کے لیے 15 سے 20 سال اور تقریباً $500 ملین سے $1 بلین کی سرمایہ کاری درکار ہے۔ یہ کچھ ایسے رکاوٹیں ہیں جو اس معاہدے میں دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے باوجود یوکرین اس معاہدے کو ایک موقع کے طور پر دیکھتا ہے، تاکہ مغربی سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کو راغب کیا جا سکے، جو اس کی معیشت کے لیے فائدہ مند ہو۔
ٹرمپ انتظامیہ کا خیال یہ ہے کہ یہ معاہدہ چین پر انحصاری کم کرنے اور امریکی قومی سلامتی کو مضبوط کرنے میں مدد کرے گا، کیونکہ چین دنیا کے 75% کی نایاب معدنیات جنہیں ریئر ارتھس کہتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اپریل 2025 میں پوپ فرانسس کے جنازے کے موقع پر دراصل روم میں ٹرمپ اور زیلنسکی کی دوبارہ ملاقات ہوئی تھی۔ ٹرمپ نے پوٹن سے جنگ کو روکنے کا مطالبہ کیا، ثانوی پابندیوں کی دھمکی دی۔ انہوں نے تجویز دی کہ یوکرین، کرائمیا اور دیگر قبضے والے علاقے جو ہیں ان کو روس کے حوالے کر دے، اور زیلنسکی نے اسے مسترد کرتے ہوئے اس وقت یہ کہا تھا کہ یوکرینی سرزمین پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، وہ بھی جنگ بندی کے بغیر۔ کرائمیا کیوں اتنا اہم ہے آئیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور دراصل ٹرمپ کی تجویز کے مطابق روس ممکنہ طور پر کرائمیا اور مشرقی یوکرین کے قبضے والے علاقوں جیسے کہ ڈون باس ہے، لہانسک ہے، ڈولنک ہے، خیرسون ہے اور زپوریٹریا ہے، ان کے کچھ حصوں کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ روس نے 2022 سے اب تک یوکرینی علاقے تقریباً 18 سے 20% تک ان پر تقریباً قبضہ کر رکھا ہے، جو تقریباً 1,20,000 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ اس میں کرائمیا جو کہ تقریباً 27,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے وہ بھی شامل ہے، جو 2014 سے روس کے قبضے میں ہے۔ کرائمیا کی اسٹریٹجک اہمیت بے پناہ ہے، یہ بحیرہ اسود میں واقع ہے اور سیواستوپول میں روس کے بحری اڈے اس کی بحیرہ اسود کی فوجی طاقت کا مرکز ہے۔ کرائمیا توانائی کے وسائل، خاص طور پر آف شور گیس کے ذخائر اور سیاحت کے لحاظ سے بھی اہم ہے۔ یوکرین کے لیے کرائمیا اس کی قومی خود مختاری اور تاریخی ورثے کی علامت ہے۔ قبضے والے علاقے میں زرعی زمینیں، کوئلے کے ذخائر اور صنعتی ڈھانچے شامل ہیں۔ ڈونباس یوکرین کا صنعتی دل تھا جو سٹیل اور کوئلے کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ اگر روس ان علاقوں کو برقرار رکھتا ہے تو یوکرین کی معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا، کیونکہ اس کی زرعی اور صنعتی صلاحیتیں کم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ یوکرین کی بحیرہ اسود تک رسائی محدود ہو جائے گی، جو اس کی تجارت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس ڈیل کے اثرات بہت گہرے ہوں گے۔ روس کے لیے یہ ایک بڑی فتح ہوگی جو اس کی علاقائی طاقت اور عالمی اثر و رسوخ کو بڑھائے گی۔ یوکرین کی خود مختاری اور نیٹو کی ساکھ کو بھی شدید دھچکا لگے گا، کیونکہ نیٹو اور یورپ کو مشرقی سرحدوں کی حفاظت کے لیے زیادہ فوجی اخراجات کرنا ہوں گے۔ امریکہ کی عالمی قیادت پر سوالات اٹھیں گے، کیونکہ اسے یوکرین کی حمایت سے شاید پیچھے ہٹنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن اب کیونکہ یہ ایک ڈیل ہو چکی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ ایسا نہیں کریں گے، وہ شاید کچھ معاملات کو مختلف طریقے سے ہینڈل کریں۔ یورپ کی یوکرین کے لیے مالی امداد اور معاشی چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر امریکہ یوکرین کی امداد سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو یورپ کو اس خلا کو پر کرنے کے لیے بڑی مالی اس کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ 2022 سے 2024 تک یورپ نے یوکرین کی تقریباً 135 بلین یوروز، تقریباً 145 ملین ڈالرز کی امداد فراہم کی تھی، جس میں مالی اور انسانی اور فوجی اس طرح کی ساری امداد شامل تھیں۔ اور اگر امریکی امداد دیکھا جائے تو وہ تقریباً 75 بلین ڈالرز کے قریب تھی، جو کہ اگر بند ہو جاتی ہے، لیکن ابھی یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ سمجھ نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی شک نہیں ہے جو یہ بتاتی ہو کہ امریکہ براہ راست طور پر کوئی یوکرین کی مدد کرے گا۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو پھر یورپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ دراصل اس جنگ سے یورپ میں ایک توانائی کا بحران وہ بھی جنم لے رہا ہے، کیونکہ روس سے گیس اور تیل کی درآمدات میں کمی کے بعد یورپ کی توانائی کی قیمتیں تقریباً 4 گنا بڑھ چکی ہیں۔ اس سے صنعتی پیداوار اور صارفین کے اخراجات متاثر ہوئے ہیں۔ افراط زر اور قرضے، یورپی ممالک خاص طور پر جرمنی اور فرانس بلند افراط زر اور بڑھتے ہوئے قومی قرضوں سے نمٹ رہے ہیں۔ پہلے ہی جی ڈی پی کی شرح نمو یورپی یونین کی جی ڈی پی جو وہ ہے وہ صرف 0.5% بڑھی ہے، اور 2024 میں یہ 1% سے کم رہنے کی توقع ہے۔ ان حالات میں یوکرین کے لیے اضافی امداد یورپ کے بجٹ پر بوجھ ڈال سکتی ہے، اور یورپ کے لیے یہ امداد دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس جنگ کا مستقبل کیا دکھائی دیتا ہے؟ وہ یہی دکھائی دیتا ہے کہ یہ غیر یقینی ہے۔ اگر ٹرمپ کی تجویز کے مطابق یوکرین، کرائمیا اور دیگر علاقوں کو روس کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ روس کے لیے ایک بڑی فتح ہوگی، لیکن یوکرین کی خود مختاری،
نیٹو کی ساکھ اور یورپ کی سلامتی کو شدید نقصان پہنچے گا۔ اگر یوکرین مزاحمت جاری رکھتا ہے تو جنگ طویل ہو سکتی ہے، جس سے یورپ میں توانائی کا بحران، معاشی عدم استحکام اور مہاجرین کا سیلاب بڑھ سکتا ہے۔ شمالی کوریا کی شمولیت نے اس جنگ کو ایک عالمی تنازع کی شکل بھی دے دی ہے۔ ایک لحاظ سے اس سے ایشیا اور یورپ کے درمیان فوجی روابط مضبوط تو ہو رہے ہیں، جو نیٹو، جنوبی کوریا اور امریکہ کے لیے چیلنجز پیدا کر رہے ہیں۔ اگر شمالی کوریا یا جدید فوجی ٹیکنالوجی حاصل کر لیتا ہے تو یہ کوریائی جزیرہ نما کے لیے اس کشیدگی کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ امریکہ کے لیے یہ جنگ اس کی عالمی قیادت اور یورپ کے ساتھ اتحاد کی آزمائش ہے۔ روس کے لیے طویل جنگ اس کی معیشت کو کمزور کر سکتی ہے، کیونکہ پابندیاں، افراط زر اور افرادی قوت کی کمی اس کی طاقت کو کھوکھلا کر سکتی ہے۔ نیٹو کو اپنی مشرقی سرحدوں کی حفاظت کے لیے زیادہ وسائل درکار ہوں گے، جبکہ یوکرین کے لیے یہ جنگ اس کی بقا اور آزادی کی ہے۔ عالمی سطح پر یہ تنازع ڈی ڈالرائزیشن اور برکس جیسے نئے اتحادیوں کے عروج کو جنم دے رہا ہے۔ اگر روس اپنی معاشی لچک اور شمالی کوریا کے ساتھ اتحاد کو برقرار رکھتا ہے تو یہ عالمی طاقت کے توازن کو بدل سکتا ہے۔ دوسری طرف یوکرین کی شکست مغرب کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا، جو عالمی جمہوریتوں کے لیے خطرناک پیغام ہے۔ تو حضور، یہ روس اور یوکرین کا تنازع میں نے آپ کو مختصراً بیان کر دیا، اس کا جو بھی بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی، اور جو اس کے مختلف عوامل ہیں، جو اس کے مختلف کمپوننٹس ہیں، اور اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور جو یوکرین اور امریکہ کی ایک ڈیل ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ جنگ بند ہو جائے گی، چلتی رہے گی، اور اس جنگ میں فائدہ کس کا ہوگا؟ روس کا، یوکرین کا، امریکہ کا، یورپ کا؟ اپنا جواب ضرور کامنٹس میں لکھیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔